آج ہم لیو ٹالسٹائی کی کتاب کنفیشن کو ریویو کر رہے ہیں۔ لیو ٹالسٹائی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لٹریچر کی تاریخ کے عظیم ترین لکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے، خاص طور پہ اس کے دو ناول وار اینڈ پیس اور اینا کیرینا وہی اس کو ادب کی تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ دونوں دنیا کی لٹریچر کے عظیم ترین ناول شمار ہوتے ہیں۔ لیو ٹالسٹائی نے وہ ناول تو لکھے ہی اور اس کے علاوہ بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن جب وہ 55 سال کی عمر کا ہو گیا، تقریباً سن 1880 میں، تو اس نے یہ ایک کتاب لکھی کنفیشن، جس میں اس نے زیادہ تر اپنی زندگی، کائنات، خدا، مذہب، معاشرے اور انسانوں کے آپس میں تعلقات کو ڈسکس کیا۔ اس عمر میں اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہو چکے تھے اور وہ اس کے بارے میں ہر وقت تو غور و فکر کرتا رہتا تھا، اور وہ دنیا کے نامی گرامی دانشور اور لکھاری تو وہ تھا ہی، پوری دنیا میں اس کی تحریروں کا بے چینی سے انتظار کیا جاتا تھا، اس کو پوری دنیا میں بلایا جاتا تھا اور اس سے مختلف موضوعات پر اس کے خیالات پوچھے جاتے تھے اور اس کی ان باتوں کی بہت قدر کی جاتی تھی۔ حالانکہ ٹالسٹائی ان باتوں کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ کبھی بھی غیر ملکی سلیوشنز نہیں لینے چاہیے، بلکہ ہر علاقے کے لوگ اپنے حالات کے مطابق اپنے معاملات پر غور کریں اور ان کے حل نکالیں۔ تو کنفیشن میں اس نے زیادہ تر اپنی ایک ذہنی جد و جہد لکھی ہے کہ آخر انسان کیا ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس زندگی کا کوئی مرنے کے بعد بھی اس کے کوئی اثرات ہیں یا نہیں، اس کائنات سے باہر بھی کسی انسان کی زندگی کا کوئی اس کے اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کوئی اس کا انجام نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ دوسرا یہ کہ وہ زیادہ تر کہ اس کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہوتی تھی کہ زندگی تو بے مقصد سی ہے، مطلب بہت زیادہ امیر آدمی تھا، اس کو کاؤنٹ لیو ٹالسٹائی کہتے تھے، یعنی کہ بہت بڑا نواب تھا، بہت بڑی زمینیں تھی اس کی اور بہت بڑی جائیداد تھی اس کے پاس۔ جیسا کہ اس نے اس کتاب میں لکھا بھی ہے کہ اگر میرے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے، میرے پاس بے شمار گھوڑے ہیں اور گاڑیاں ہیں اور کام کرنے والے ہیں، لیکن آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اور ان لذتوں سے اور تفریحات سے جس میں زیادہ تر ایسے لوگ مشغول رہتے ہیں، ان سے بھی اس کو ایک اکتاہٹ ہو چکی تھی اور ایسی زندگی کو پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ تو اس پر اس نے بہت زیادہ پھر یہ اس کتاب میں جو ہے نا پوری تفصیل سے ڈسکس کیا ہے کہ آخر اس زمانے میں روس میں زار کی حکومت تھی، یعنی ایک بادشاہ کی، اور ڈکٹیٹرشپ تھی اور عوامی جد و جہد بھی جاری تھی۔ ٹالسٹائی کی اتنی اہمیت تھی کہ اس وقت کہا جاتا تھا کہ پورے روس میں یا تو زار ہے یا ٹالسٹائی ہے، اور بہت زیادہ لوگ اس کی باتیں سننے کو آتے تھے۔ تو اس نے اس تحریر میں پورا تجزیہ کیا دنیا کے تمام فلسفوں کا، سائنس کا، خدا کے تصور کا اور مذہب کا، اور ان تمام چیزوں کا انسانوں کے آپس کے تعلقات، ان کی زندگی اور ایک معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ باتیں اس نے لکھی۔ تو اس کا جو ایک مختصراً میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے ان باتوں کے بارے میں اپنے کیا خیالات ظاہر کیے ہیں اور اپنا ان باتوں کا اور تصورات کا اور اس بحث کا کیا نچوڑ نکالا۔ وہ نچوڑ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ سائنس تو زیادہ تر مشاہدات اور تجربات ہیں اور اس کی باتیں زیادہ تر صحیح ہیں، لیکن سائنس کے پاس تمام چیزوں کے جوابات تو ظاہر نہیں ہیں، نہ وہ اس قسم کا علم ہے کہ زندگی گزارنے کے بارے میں وہ تمام چیزیں دے سکے۔ سائنسدانوں سے جب بات کی جائے تو وہ زیادہ تر اسی پر زور دیتے ہیں کہ ایک ارتقاء کے عمل سے ہم گزر رہے ہیں اور ایک بہتری آ رہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دنیا اور اس کا رہن سہن بہتر ہوتا جائے گا۔ اور زیادہ تر فلسفیوں کا بھی یہی کہنا ہے، فلسفیوں کے پاس بھی وہ ان کی بحثیں بھی زیادہ تر الجھی ہوئی ہیں، یعنی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ماحول ہے اور زندگی ہے، اس میں اب ایک بس ہم بہتری اور ارتقاء سے گزر رہے ہیں۔ تو ٹالسٹائی کا جو اپنا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ
کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مذہب کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ماننا بہت مشکل ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ خدا کا وجود ہے، جیسے اس کو ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا. مطلب خدا کا وجود چیز ہی ایسی ہے کہ وہ اس سے باہر ہے، یعنی ثابت کرنے سے باہر ہے. ثابت نہیں کیا نہ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ خدا نہیں ہے، اور نہ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ خدا ہے. اور مذہب کے بارے میں اس نے تمام مذاہب کا ویسے تجزیہ کیا ہے، اسلام کا بھی. اور یہ شاکیہ منی کا ذکر کیا ہے گوتم بدھ کا، کہ وہ ایک شہزادہ تھا اور اس کو محل میں رکھا گیا تھا، اور 3 چیزوں سے اس کو بالکل لا علم رکھا گیا: بیماری، بڑھاپا اور موت. لیکن وہ ایک دن باہر نکلا سیر کرتے کرتے، تو اس نے ایک بیمار آدمی دیکھ لیا اور پوچھا یہ کیا ہے. اس کو کہا کہ یہ بیمار ہے اور کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے. اسی طرح جب ایک دفعہ وہ اور نکلا تو اس نے ایک انتہائی بوڑھا آدمی دیکھ لیا جو بستر مرگ پر تھا. تو اس کو بڑھاپے کا بھی پتہ لگ گیا کہ سب لوگوں نے ایک دن بوڑھا ہونا ہے. اور اسی طرح موت سے بھی اس کا سامنا جب ہوا تو وہ پھر ان سوالوں کے بارے میں غور کرنے پر مجبور ہو گیا کہ جب تمام چیزوں کا انجام یہ بیماری، بڑھاپا اور موت ہے، تو پھر انسان کو نروان کی تلاش کرنی چاہیے، اور اس کی زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے. اور اسی پر اس نے غور و فکر کیا. ٹالسٹائی جس نتیجے پر پہنچتا ہے خدا کے بارے میں، تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ خدا کا وجود ایسا ہے کہ نہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. تو مذہب جیسا بھی ہے، مذہب میں بہت سی غیر عقلی باتیں ہیں. مثلاً وہ کہتا ہے کہ تثلیث کا جو تصور ہے یہ بھی ماننے والی بات نہیں ہے، بلکہ وہ توحید، یعنی کہتا ہے کہ خدا ایک خدا، اس کو پھر بھی ہم مان سکتے ہیں ایک خدا. اور وہ کہتا ہے کہ ہندو مت میں بھی اصل میں تو ایک ہی خدا ہے، اور جو 3 انہیں بعد میں کہے ہیں وشنو، برہما اور شیو، وہ ایک ہی خدا کے، اور باقی جو اوتار ہیں، بھگوان ہیں، وہ بھی انہی کے مختلف روپ ہیں ایک ہی خدا کے. تو ایک خدا میرے ذہن کو اپیل کرتا ہے. اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ پھر جو مذہب میں بہت ساری باتیں جو کہ چرچ نے شامل کر دی ہیں، خاص طور پر وہ اپنے مذہب یعنی آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں جو بہت سی غلط باتیں شامل کر دی گئی ہیں، اگر ان کو درمیان سے نکال دیا جائے تو ضرور مذہب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے. اور مذہب کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ اور معاہدہ دیتا ہے اور اخلاقیات دیتا ہے. اور مذہب وہ اخلاقیات دیتا ہے جس کے تحت تمام معاشرہ ایک اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اخلاقیات تو مذہب کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، اس نقطے پر بحث کرتا ہے، لیکن وہ پھر ایسے ہوگی کہ کسی نے 2 تلوار بازوں کو تلوار چلاتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ تلوار چلا تو رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے مذہب کے لیے ہم محتاج ہو جاتے ہیں. اخلاقیات کا جہاں بھی ذکر آئے گا تو ہمیں مذہب کا سہارا لینا ہوگا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ عقیدہ اور مذہب وہ چیز ہے جس کو ہم یکسر کسی یعنی اپنی منطق سے یا کسی باتوں سے ہم مسترد نہیں کر سکتے اور نہ مسترد کرنا چاہیے. تو ایک جو مذہب اور عقیدہ اور اس کا نظام وہ چیز ہے جو کہ معاشرے کو آپس میں باندھے رکھتا ہے.